بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مسائل بہشتی دیور، صفحہ نمبر ہے 132 132۔ ہماری بات چل رہی تھی طلاق کے حوالے سے، مختلف قسم کے باب چل رہے ہیں، بیانات چل رہے ہیں۔ اب ایک ہے بات چل رہی تھی زہار کے بارے میں۔ زہار کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ بیوی کو اپنے نسبی یا رضاعی یا سسرالی محرم عورت سے تشبیہ دینا کہ جس سے کبھی نہیں نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلاً بیوی کو یوں کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نکاح تو نہیں ٹوٹتا ان الفاظ کے، البتہ ان الفاظ کے بولنے سے کفارہ دینا پڑتا ہے، اور کفارہ بھی وہ والا دینا پڑتا ہے جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، بیچ میں اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ سے رکھنا پڑے گا، اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا کوئی تو پھر وہ 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ فطرانے کے 60 فطرانے کی رقمیں دیتا ہے 60 غریبوں کو۔ تو مسئلہ تھا درمیان میں، یہ تقریباً آخر کے قریب ہے، جب تک کفارہ نہ دے تب تک بیوی کو دیکھنا، بات چیت کرنا تو حرام نہیں ہوتا، البتہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں ہوتا۔ اگر کئی بیویوں سے زہار والے کلمات کہے، ایسا کہا کہ پشت کی طرح، میری ماں کی پشت کی طرح ہے، ایسے کہا تو جتنوں سے کہا ہے اتنے کفارے دے۔ مسئلہ، کفارے میں روزے رکھنے کی طاقت تھی اور روزے رکھنے شروع کر دیے، تو اب جب تک روزے ختم نہ ہو جائیں تب تک اس عورت کے قریب نہ جائے۔ اگر روزے ختم ہونے سے پہلے عورت سے صحبت کر لی تو اب سب روزے پھر سے رکھے، چاہے دن میں کی ہو یا رات میں، اور چاہے قصدن ایسا کیا ہو یا بھول کر، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اگر روزوں کی طاقت نہ تھی تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانے لگا۔ ابھی کھانا پورا نہیں ہوا تھا تو بیوی کے پاس چلا گیا تو گناہ ہوا، مگر اس صورت میں کفارہ دہرانا نہ پڑے گا۔ مسئلہ، کسی کے ذمے زہار کے 2 کفارے تھے، اس نے 60 مسکینوں کو 4 سیر گھیوں دے دیے، 2.25 سیر یا کہہ لیجیے یا 2 کلو گھیوں دینے پڑتے ہیں کفارے میں۔ جو گندم کی قیمت ہوتی ہے وہ گندم دینی پڑتی ہے، وہ 4 یعنی 2 کلو کے قریب دینی پڑتی ہے۔ تو اس نے 4 سیر دے دیے اور یہ سمجھا کہ ہر کفارے سے 2 سیر دیتا ہوں، اس لیے دونوں کفارے ادا ہو گئے۔ تب بھی ایک ہی کفارہ ادا ہوا، دوسرا کفارہ پھر سے دے۔ اور اگر ایک کفارہ روزہ توڑنے کا تھا اور دوسرا زہار کا، تو اس میں ایسا کیا تو دونوں ادا ہو گئے۔ مسئلہ، اگر زہار میں 4 مہینے یا اس سے زیادہ مدت تک صحبت نہ کی اور کفارہ نہ دیا تو طلاق نہیں پڑتی، اس سے ایلا نہیں ہوتا۔ طلاق پڑنا 4 مہینے کے بعد خود بخود طلاق پڑ جانا، یہ ہم نے پڑھا کہ یہ ایلا کے اندر ہوتا ہے، زہار میں نہیں ہوتا۔ ایلا کا بیان ہم کل پڑھائے ہیں۔ مسئلہ، اگر ہمیشہ کے لیے زہار نہیں کیا بلکہ کچھ مدت مقرر کر دی، جیسے یوں کہا سال بھر کے لیے، یہ 4 مہینے کے لیے تو میرے لیے ماں کی پشت کے برابر ہے، تو جتنی مدت مقرر کی ہے اتنی مدت تک زہار رہے گا، اور اگر اس مدت کے اندر صحبت کرنا چاہے تو کفارہ دے، اگر مدت کے بعد کرے تو کوئی کفارہ نہیں، عورت حلال خود بخود ہو جائے گی بعد میں۔ مسئلہ، زہار کا لفظ اگر کئی دفعہ کہے، جیسے 2 دفعہ یا 3 دفعہ یہی کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کے پشت کے برابر ہے، تو جتنی دفعہ کہا ہے اتنے کفارے دینے پڑیں گے۔ البتہ اگر دوسری اور تیسری مرتبہ کہنے سے خوب مضبوط اور پکے ہو جانے کی نیت کی ہو، نئے سرے سے زہار کرنا مقصود نہ ہو، تو پھر ایک ہی کفارہ دے۔ چند دیگر مسائل۔ مسئلہ، اگر یوں کہا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح حرام ہے، تو اگر طلاق دینے کی نیت ہو تو طلاق پڑے گی، زہار کی نیت ہو تو کچھ نیت نہ کی ہو تو زہار ہو جائے گا، کفارہ دے کر صحبت کرنا درست ہے، اور اگر ایلا کی نیت کی ہے تو ایلا ہو جائے گا۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ میرے ماں کی طرح حرام ہے، یہ لفظ ایسا ہے کہ یہ ہم طلاق کا خالی لفظ بنانا چاہیں تو وہ بھی بن سکتا ہے، ایلا کا
लफ्ज़ बनाना चाहें वो भी बन सकता है, ज़िहार का बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है। जैसी नीयत होगी वैसा हो जाएगा, और अगर कोई नीयत नहीं होगी तो फिर ये ज़िहार का बनेगा खुद ब खुद। मसला, किसी ने अपनी बीवी से कहा, "तू मेरी माँ के बराबर है", या यूँ कहा, "तू मेरे लिए माँ के बराबर है", या "तू मेरे नज़दीक माँ के बराबर है", या "तू मेरे नज़दीक माँ के मिसल है, माँ की तरह है", तो देखो इसका क्या मतलब है? अगर ये मतलब लिया है कि ताज़ीम में और बुज़ुर्गी में माँ के बराबर है, या ये मतलब लिया कि तू बिल्कुल बुढ़िया है, उम्र में मेरी माँ के बराबर है, तब तो इसके कहने से कुछ नहीं हुआ। इसी तरह अगर उसने कहते वक़्त कुछ नियत नहीं की और कुछ मतलब नहीं लिया, यूँ ही कह दिया तब भी कुछ नहीं हुआ। और अगर इस कहने से तलाक देने और छोड़ने की नियत की है, तो बीवी को एक तलाक़ बाइन पड़ गई कि जिससे निकाह टूट जाता है। और अगर तलाक देने की नीयत नहीं थी और औरत को छोड़ना भी मकसूद नहीं था, बल्कि फ़क़त मतलब इतना था कि अगरचे तू मेरी बीवी है और अपने निकाह से तुझे अलग नहीं करता, लेकिन अब तेरे पास कभी नहीं आऊँगा, बस रोटी कपड़ा ले और पड़ी रह, तो ये ज़िहार की तरह हो गया। फिर यहाँ पर पास जाना चाहेगा तो कफ़ारा देना पड़ेगा। मसला, अगर बराबर का लफ्ज़ नहीं कहा और ना ही मिसल का, तरह का ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि यूँ कहा कि तू मेरी माँ है, या यूँ कहा कि तू मेरी बहन है, इससे कुछ नहीं होता, औरत हराम नहीं होती, लेकिन ऐसा कहना औरत को, बीवी को, ये गुनाह की बात है। मसला, किसी ने यूँ कहा कि तुझको रखूँ तो माँ को रखूँ, या यूँ कह दिया अगर तेरे पास आऊँ तो माँ के पास आऊँ, तो इससे भी कुछ नहीं होता, लेकिन ये गुनाह की बात है। मसला, किसी ने कहा तू मेरे लिए सूअर के बराबर है, खिंजीर के बराबर है, तो अगर तलाक देने और छोड़ने की नियत थी तब तो तलाक पड़ गई, और अगर ज़िहार की नियत की तो कुछ नहीं हुआ। इसी तरह अगर कुछ नियत नहीं की तब भी कुछ नहीं हुआ। मसला, अगर शौहर ज़िहार करने के बाद कफ़ारा ना देता हो और इसी तरह से बीवी के पास आना चाहे, तो चूँकि 4 महीने में 1 दफ़ा जाना बाज़ हज़रात के नज़दीक अज़्र-ए क़ज़ा भी हक़ है और अज़्र-ए दियानत भी, तो सबके नज़दीक है ही। इसलिए औरत शौहर से मुतालबा कर सकती है कि वो कफ़ारा अदा करके हक़ अदा किया करे, ऐसे मत आए। आगे है लिआन का बाब, बाब नंबर 15, लिआन का बयान। लिआन कहते हैं कि जब कोई शख्स दारुल इस्लाम में, यानी मुसलमानों के मुल्क में, अपनी ज़िंदा बीवी पर ज़िना की तोहमत लगा दे, और ज़िंदा बीवी भी कौन-सी? जिससे उसका निकाह सही हुआ था, फासिद नहीं हुआ था। निकाह फासिद और निकाह सही के बारे में सारी तफ़सील हम शुरू में पढ़ आए हैं। और जिसने अमदन या शुबे से हराम सोहबत भी ना की हो, बीवी ने तो कतन ऐसी हरकत नहीं की कोई भी। मियाँ-बीवी फिर भी मियाँ जो है ना बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि नहीं तूने ज़िना किया है, और मियाँ-बीवी दोनों ही गवाही देने के लायक हों। अदालत उनकी कोई ऐसा कोई मसला उनका पहले से नहीं है कि अदालत किसी की गवाही को कंडम करती हो। दोनों को की अदालत मानती है, मोतबर मानती है। और जो बच्चा पैदा हुआ या जो बच्चा पैदा हुआ, उसके बारे में ख़ाविंद कह दे कि ये बच्चा मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है। और औरत चाहे कि शौहर पर इस इल्ज़ाम की वजह से क़ज़फ़ की हद लगे। यानी औरत कहती है कि तुम मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हो, मेरे ऊपर तुम ज़िना का इल्ज़ाम लगा, इस लायक हो फिर तुम्हारे ऊपर, तुम्हें शरई तौर पर अदालत सज़ा दे। तो वहाँ पर जो अदालत से ज़िना की तोहमत लगाने के ऊपर और उस तोहमत को साबित ना कर सकने के ऊपर, तोहमत लगाने वाले को जो सज़ा दी जाती है शरीयत में, उसे कहते हैं हद्द क़ज़फ़, कि ज़िना की तोहमत लगाई, साबित नहीं कर सके, लिहाज़ा वहाँ पर तुम्हें सज़ा दी जाएगी, वो होती है हद्द क़ज़फ़। तो औरत चाहती है कि इसने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, कि कह रहा है कि बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का है, तुमने ज़िना किया है, तो वो चाहती है कि अब मैं अपने ख़ावंद को फिर हद्द क़ज़फ़ लगवा दूँ। तो इसका हुक्म ये है कि औरत मुसलमान जज की अदालत में जाए, काफ़िर जज की नहीं, मुसलमान जज की अदालत में जाए और फ़रियाद करे। अदालत में अगर शौहर अपने इल्ज़ाम के झूठा होने का इकरार कर ले, तो फिर तो ठीक है, उसको उसी वक़्त ही हद्द क़ज़फ़ लग जाएगी। और अगर शौहर अपने इल्ज़ाम पर कायम रहे, शौहर कहे कि नहीं, मैंने तो सही इल्ज़ाम लगाया, मैं झूठा नहीं हूँ, गलत बात नहीं कर रहा, तो अदालत दोनों से कसम ले, गवाह तो है नहीं,
تو عدالت دونوں سے قسم لے، پہلے شوہر سے اس طرح سے کہلائے کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جو تہمت میں نے اس عورت کو لگائی ہے اس میں میں سچا ہوں۔ 4 دفعہ شوہر اسی طرح کہے گا کہ جو تہمت میں نے اس کو لگائی ہے اس میں سچا ہوں۔ پھر 5ویں دفعہ کہے گا شوہر کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ جب مرد 5ویں دفعہ بھی کہہ لے گا اپنی بات کو، اپنی بات پر قائم رہے گا اور 5ویں دفعہ بھی قسم اٹھا لے گا، تو پھر عورت کی باری آئے گی۔ عورت 4 دفعہ اس طرح کہے کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ اس نے جو تہمت مجھے لگائی ہے اس تہمت میں یہ جھوٹا ہے۔ 4 دفعہ جب یہ کہہ لے گی تو 5ویں مرتبہ پھر یہ کہنا پڑے گا عورت کو، اگر اس تہمت لگانے میں یہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ٹوٹے۔ جب یہ دونوں اس طرح سے قسمیں کھا لیں گے، اپنی اپنی بات پر قائم رہیں گے اور اپنی اپنی بات پر قسمیں بھی کھا لیں گے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عدالت، حاکم دونوں میں جدائی کرا دے گا، دونوں کو میاں بیوی کے طور پر اکٹھے نہیں رہنے دے گا، اور یہ جدائی ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ وہ کہے گا کہ تم دونوں نے قسمیں بھی کھا لی، یہ بچہ، اس کا مطلب ہے کہ زنا کا بھی تم نے معاملہ بیچ میں لے آئے ہو، اب وہ پھنس گیا، دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ضرور ہوگا، لیکن وہ اللہ بہتر جانتے، ہم تو نہیں جانتے، اب تم دونوں اکٹھے بھی نہیں رہ سکتے، اور پھر ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اب یہ لڑکا باپ کا نہیں کہا جائے گا، آئندہ اس بچے کا نسب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا باپ ہے، یہ شخص جو نکاح، جس کے نکاح میں یہ عورت ہے وہ اس کا باپ ہے، نہیں، اس کی طرف ہم نسبت نہیں کریں گے، اس کے یوں کہہ لیجئے کہ جیسے بچے کا بے فارم وغیرہ، شناختی کارڈ وغیرہ، سارے کاغذات میں باپ کا نام اگر ڈل گیا تو ہٹا دیں گے، ماں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس طرح کے قسمہ قسمی کو، یعنی قسمیں اٹھانے کو، شریعت میں لیان کہتے ہیں، کہ لیان کا مطلب یہ ہو گیا ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنا، کہ زنا کے اوپر جب الزام باری آئے، زنا کی تہمت لگے، تو وہاں پر پھر ایک دوسرے کے خلاف قسمیں اٹھانا، اس کو لیان کہتے ہیں۔ مسئلہ، اگر شوہر نے کہا تیرا حمل مجھ سے نہیں ہے تو لیان نہ ہوگا، ہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد کہے گا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو پھر لیان کی نوبت آئے گی، عدالت وہاں پر پھر عورت کے دعویٰ کرنے پر قسم اٹھوائے گی۔ مسئلہ، جب تک بچہ ہونے کی مبارکباد دی جاتی ہے، مثلاً 7 دن تک، تو اگر اس مدت کے اندر شوہر نے بچے کے اپنے سے ہونے کی نفی کی تو پھر تو یہ نفی عدالت سنے گی۔ اس کے بعد اگر کر رہا ہے، بعد میں آ کے کہہ رہا ہے یہ 7 دن تک یا سب لوگ سارے خاندان سے مبارکبادیں وصول کرتا رہا، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ تو میرا نہیں ہے، تو عدالت پھر اس کیس کو نہیں سنے گی اور کہ بچہ ہی ہے۔ مسئلہ، اگر شوہر نے کہا کہ تو نے زنا کیا ہے اور یہ حمل زنا سے ہے، تو چونکہ زنا کی صریح تہمت پائی گئی لہذا لیان ہو جائے گا، البتہ عدالت ابھی حمل کے شوہر سے نفی کا حکم نہیں لگائے گی، وہ اسی وقت لگائے گی کہ جب بچہ پیدا ہوگا۔ مسئلہ، اگر شوہر لیان کی قسمیں کھانے سے انکار کرے، شوہر نے الزام تو لگا دیا لیکن جب بات آئی قسمیں کھانے کی تو قسمیں کھانے سے انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں قسمیں نہیں کھاؤں گا، تو قسمیں نہیں کھاتا تو عدالت اس کو قید کر دے گی، یہاں تک کہ یا تو وہ قسمیں کھائے، اگر اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے تو آ کے قسمیں کھائے، یا پھر اپنے آپ کو تہمت لگانے میں، بیوی کو جو اس نے تہمت لگائی ہے اس میں جھوٹا ہونے کا اعتراف کرے کہ ہاں میں جھوٹا ہوں، اور جب اپنے جھوٹا ہونے کا اعتراف کر لے گا تو اس صورت میں شوہر پر حد قذف لگے گی۔ حد قذف یہ ہوتی ہے کہ 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں کہ تم نے ایک پاک دامن عورت کے اوپر جھوٹی تہمت زنا کی کیوں لگائی ہے، اس کی سزا کے اوپر 80 کوڑے عدالت لگاتی ہے۔ مسئلہ، اگر شوہر لیان کی قسمیں کھا لے تو شوہر کے بعد باری آتی عورت کی، عورت قسمیں کھانے پر تیار نہ ہو تو پھر یہاں بھی عورت کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گے، عورت کو قید کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ یا تو وہ قسمیں کھا لے یا مرد کے الزام کی تصدیق کر دے کہ ہاں تو یہ سچا ہے، میرے سے میں نے زنا کیا ہے۔ محض الزام کی تصدیق پر عورت پر زنا کی حد نہیں لگے گی کیونکہ یہ اقرار نہیں ہے، ہاں اگر عورت اقرار یعنی تصدیق کر دیتی ہے کہ واقعتاً زنا ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر عورت پر زنا کی حد نہیں لگتی، زنا کی حد کے ضابطے اور ہیں، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ عورت خود سے آ کے اقرار کرے، یہ تو ایک طریقے سے کہہ لیں کہ مجبوری کے درجے میں اقرار ہے تو اس کو اقرار نہیں مانتے۔ مسئلہ، لیان کے واجب ہونے کے بعد اگر نکاح ٹوٹ جائے، مثلا زوجین کے درمیان کسی اور وجہ سے نکاح فسخ کرا دیا جائے، یا شوہر طلاق بائن دے دے، یا شوہر مر جائے،
تو پھر لیان ساقط ہو جائے گا۔ لیان کی بات ابھی آئی تھی، عدالت نے قسمیں اٹھوانی تھی، لیکن پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو پھر اب عدالت قسمیں نہیں اٹھوائے گی۔ اور طلاق دبائن دینے کے بعد اگر شوہر اس عورت سے دوبارہ نکاح کرے گا تو پھر آئندہ لیان کا حق واپس نہیں لوٹے گا۔ مسئلہ، لیان کی قسمیں پوری ہونے کے بعد لیکن زوجین میں تفریق کا حکم کیے جانے سے پہلے شوہر کے لیے بیوی کے پاس جانا جائز نہیں۔ مسئلہ، لیان اور جدائی کا حکم لگنے کے بعد شوہر اسی عورت سے صرف اسی وقت دوبارہ نکاح کر سکتا ہے جب وہ تہمت لگانے میں اپنے جھوٹا ہونے کا اعتراف کرے۔ آئندہ وہ چاہتا ہے کہ چلو اب ایک طلاق تو ہو گئی، ہم دوبارہ نکاح کر لیں، وہ چاہتا ہے تو پھر پہلے اقرار کرے کہ ہاں میں جھوٹا ہوں، میں نے جو تم پر زنا کی تہمت لگائی تھی وہ غلط تھی۔ یہاں پر طلاق دینے کا بیان کہ مختلف صورتیں ختم ہوئیں جن صورتوں میں طلاق پڑتی ہے۔ اب ہے مفقود اور غائب کا حکم۔ مفقود کا مطلب ہے لاپتہ شخص، ایک شخص لاپتہ ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں گیا۔ جس عورت کا شوہر ایسا لاپتہ ہو گیا کہ اس کا کچھ اتا پتہ نہ ہو اور عورت کے لیے خرچے کا انتظام نہ ہو سکے، یا معصیت گناہ کے خوف کی وجہ سے اس کا بیٹھنا مناسب نہ سمجھا جائے کہ جوان عورت ہے اور یہ گھر میں اس طرح بیٹھی رہے، وہ نہیں بیٹھ سکتی، تو اس وقت عورت قاضی کی عدالت میں مرافعہ کرے۔ مرافعہ کا مطلب اپنا معاملہ اٹھا کر لے جائے اور پھر بذریعہ شہادت شرعیہ ثابت کرے کہ میرا فلاں شخص سے نکاح ہوا تھا، شرعی گواہ کے ساتھ ثابت کرے کہ میرا فلاں شخص سے نکاح ہوا تھا۔ اگر نکاح کے عینی گواہ موجود نہ ہوں تو اس معاملے میں شہرت کی بنا پر بھی شہادت کافی ہے۔ یعنی سب کو پتہ ہے، سارے خاندان برادری کو پتہ ہے، جو گواہ تھے وہ تو گئے، موجود نہیں ہے، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ میاں بیوی کے طور پر رہتے ہیں یا میاں بیوی ہیں، تو یہ بھی کافی ہے۔ اس کے بعد گواہوں سے اس کا مفقود و لاپتہ ہونا ثابت کرے۔ عدالت کو کیسے پتہ لگے گا کہ تمہارا شوہر لاپتہ ہو چکا ہے، اس کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں ہے؟ اس کے لیے دو معتبر گواہ آ کر عدالت میں گواہی دیں کہ واقعتاً اس عورت کا خاوند لاپتہ ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بعد ازاں اس کے بعد قاضی خود بھی مفقود کی تفتیش و تلاش کرے، یعنی وہ پولیس وغیرہ کے ذریعے سے تلاش کروائے گا، اور جب پتہ ملنے سے مایوس ہو جائے تو عورت کو 4 سال تک پھر مزید انتظار کا حکم کرے۔ پھر اگر ان 4 سالوں میں بھی مفقود کا بالکل پتہ نہ چلے تو اس مدت کے ختم ہونے پر مفقود کو مردہ تصور کیا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس کے بعد عدت وفات یعنی 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار کر عورت کو دوسری جگہ نکاح کرنے کا اختیار ہوگا۔ تنبیہات، بہتر ہے کہ 4 سال گزرنے پر قاضی کی عدالت سے حکم بالموت بھی حاصل کر لیا جائے، یعنی کہہ لیں کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی، حکم بالموت کا مطلب ہو گیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا جائے کہ ہاں خاوند وفات پا چکا ہے۔ قاضی جو 4 سال کی مدت مقرر کرے گا اس کی ابتدا اس وقت سے لی جائے گی جب وہ خود تفتیش کر کے پتہ چلنے سے مایوس ہو جائے۔ اس نے جو پولیس سے تفتیش کروائی، سارا کچھ کرایا کہ کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے، تلاش کرو، پولیس نے بھی عدالت میں بیان دے دیا کہ یہ نہیں مل سکتا، قاضی کو بھی اطمینان ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ بالکل واقعتاً غائب ہو چکا، تو پھر اس کے بعد سے یعنی 4 سال کی مدت اسٹارٹ کرے۔ قاضی کی عدالت میں پہنچنے سے پہلے خواہ کتنی ہی مدت گزری ہو اس کا کچھ اعتبار نہ ہوگا۔ یہ حکم اس صورت میں ہے جب عورت کے لیے نفقہ اور گزارے کا کچھ انتظام ہو اور عصمت و عفت کے ساتھ یہ مدت گزارنے پر قدرت ہو۔ اگر اس کے نفقے اور گزارے کا انتظام ہی نہ ہو، ایک عورت ہے وہ 4 سال کیسے گزارا کرے گی؟ تو شوہر نے کچھ چھوڑا ہے، نہ ہی کسی عزیز و قریب نے یا حکومت نے کفالت کی ہو، اور وہ عورت خود بھی محنت و مزدوری اور پردہ و عفت کے ساتھ کر کے اپنا گزارا نہیں کر سکتی، تو کم از کم 1 ماہ صبر و انتظار کر کے کسی مسلمان جج کی عدالت میں فسخ نکاح کا مطالبہ کرے پھر، اور وہ جج تحقیق و تفتیش مکمل ہو جانے پر نکاح فسخ کر دے۔ اگر نفقہ اور گزارے کا انتظام تو ہے مگر عورت کو شوہر کے بغیر زنا و بدکاری میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے تو 1 سال انتظار کے بعد مسلمان جج کی عدالت میں فسخ نکاح کا دعویٰ کرے، وہ جج تحقیق و تفتیش مکمل ہونے پر نکاح کو فوری فسخ کر دے۔ پھر یہ 1 سال کے بھی، یہاں پہ 4 سال کی مدت نہیں رہتی، 1 سال ہو جاتی ہے۔ اگر دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد پہلا شوہر واپس آ جائے، عدالت نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تھا اور اجازت دے دی تھی اس عورت کو کہ تم دوسری جگہ نکاح کر لو، عورت نے دوسری جگہ نکاح کر لیا اور اس کے بعد پھر پرانا شوہر واپس آ گیا، تو دوسرا نکاح کیا ہوا باطل ہو جائے گا
اور عورت دوبارہ پہلے شوہر کو واپس ملے گی۔ البتہ اگر خلوت صحیحہ ہو چکی ہو تو عورت کو دوسرے شوہر سے پورا مہر بھی ملے گا اور اس کی عدت بھی اسے گزارنی ہوگی۔ غائب غیر مفقود کی زوجہ کا حکم: جو شخص خود غائب ہو جائے اور اس کا اتا پتہ تو معلوم ہے لیکن نہ وہ خود آتا ہے نہ بیوی کو اپنے پاس بلاتا ہے، پتہ تو ہے کہ ہاں وہ دوسرے ملک میں رہتا ہے لیکن بیوی کو ادھر بلا لے، نہیں بلاتا، خود آ جائے، آ کے یہاں پر بیوی کے ساتھ رہے، یہ بھی نہیں کرتا، تو ایسا شخص کہلائے گا مفقود تو ہے، یعنی غائب تو ہے لیکن مفقود نہیں ہے۔ مفقود کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا اتا پتہ بھی معلوم نہ ہو، تو یہ مفقود تو نہیں ہے، اس کا اتا پتہ تو معلوم ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ خرچے کا انتظام کرو تو خرچے کا انتظام بھی نہیں کرتا، اور طلاق دے دو تو بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتا، گویا اس لٹ کر اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ اس شخص کی زوجہ کے لیے جو صورت بالاتفاق صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خاوند کو خلا پر راضی کیا جائے کہ خلا دے دو، تم نے جو مال پانی لینے لے لو اور عورت کو طلاق دے دو۔ اگر وہ اس پر راضی نہ ہو تو پھر اگر یہ عورت صبر کر کے اپنا زمانہ عفت میں گزار سکے تو بہتر، ورنہ جب گزارا اور نان و نفقہ کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو سخت مجبوری میں یہ گنجائش ہے کہ وہ پہلے قاضی کے پاس جا کر اپنا مقدمہ پیش کر کے گواہوں سے اس غائب شخص کے ساتھ جو آنا نہیں چاہتا ادھر اپنا نکاح ہونا ثابت کرے، پھر یہ ثابت کرے عدالت میں گواہوں کے ذریعے کہ وہ مجھ کو خرچہ دے کر نہیں گیا اور نہ وہاں سے وہ میرے لیے کوئی خرچہ بھیجتا ہے، نہ یہاں پر اس نے کوئی انتظام کیا ہے اور نہ ہی میں نے اسے اپنا خرچہ معاف کیا ہے، اور خرچے سے متعلق ان ساری باتوں پر حلف بھی اٹھائے کہ میں اپنے خرچے کے دعوے پر بدستور قائم ہوں۔ اس کے بعد عدالت دیکھے گی اگر اس عورت کا کوئی عزیز یا اجنبی ہی شخصی ہو اس کے خرچے کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہے تو خیر، ورنہ قاضی اس خاوند کے پاس دو ثقہ آدمیوں کے ذریعے سے یا کسی جدید باوثوق ذریعے سے حکم بھیجے کہ یا تو خود حاضر ہو کر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو یا اس کو اپنے پاس بلا لو۔ جدید باوثوق ہو گئے مثلا ای میل ہوتی ہیں، واٹس ایپ وغیرہ ہے کہ جس میں خاوند کے پاس پکا پتہ ہوتا ہے، یا کوفون ہو جاتا ہے کہ جس سے خاوند کو عدالت کو پتہ لگے کہ اس کو اطلاع مل گئی ہے کہ ہمارا پیغام اس تک پہنچ گیا ہے، تو عدالت اس کو پیغام یہ بھیجے گی کہ یا تو خود حاضر ہو کر اس علاقے میں آ کر بیوی کے پاس اس کے آ کر اس کے حقوق ادا کرو یا پھر اس کو بھی اپنے پاس بلا لو یا وہیں سے کوئی انتظام کرو، اور اگر کوئی انتظام نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کو طلاق دو، لٹکا کے مت رکھو۔ اگر تم نے ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ کی تو پھر ہم تم دونوں میں خود تفریق کر دیں گے، اگر تم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو، ہمارے پاس بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہم تمہارے درمیان تفریق کر دیں گے۔ اس پر اگر خاوند کوئی صورت قبول نہ کرے تو قاضی 1 مہینے کے مزید انتظار کا حکم دے، اور اس مدت میں بھی اگر اس کی شکایت رفع نہ ہو تو قاضی اس عورت کو اس غائب شخص کی زوجیت سے الگ کر دے گا۔ یہ تفریق طلاق رجعی شمار ہوگی، طلاق رجعی ہوگی، یعنی خاوند اگر اس کے بعد دوبارہ توبہ کر کے توبہ طائب ہو کے واپس آتا ہے اور رہنا چاہتا ہے ساتھ تو رہ سکتا ہے۔ تنبیہ: اگر غائب شخص تفریق قاضی کے تفریق کیے جانے کے بعد واپس آ جائے تو وہاں پر پھر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عدت کے اندر اندر واپس آ جائے اور آ کر باقاعدہ خرچ وغیرہ دینے پر آمادہ ہو تو اس صورت میں اس کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ دوسری صورت یہ کہ عدت ختم ہونے کے بعد آیا ہو، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس نے عورت کے دعوے کے خلاف کوئی بات ثابت کر دی، مثلا آ کے یہ ثابت کر دیا کہ میں تو اس کو سارا خرچہ دے کر گیا تھا، یا پھر تو وغیرہ وغیرہ، تو اس کو ہر حال میں پھر بیوی مل جائے گی، اور اگر خاوند نے عورت کے دعوے کے خلاف کوئی بات ثابت نہ کی تو عورت تو اس کو نہ ملے گی، کیونکہ عدت کے بعد رجعت کا حق نہیں رہتا، عدت جب ختم ہو گئی تو پھر رجوع کرنے کا حق بھی ختم ہو چکا ہے اس کا۔ آگے ہے اولاد کے حلالی ہونے کا بیان، حلال اولاد ہونے کا بیان۔ مسئلہ: جب کسی شوہر والی عورت کی اولاد ہوگی تو وہ اولاد خود بخود اسی شوہر کی اولاد کہلائے گی۔ کسی پر یہ شبہ رکھنا کہ یہ بچہ اس کے شوہر کا نہیں ہے بلکہ فلانے کا ہے درست نہیں، اور اپنے پاس سے اس بچے کو حرامی کہنا بھی درست نہیں، یہ گناہ کی بات ہے۔ جب تک خاوند نہیں کہہ رہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو عورت نہیں کہہ رہی کہ یہ بچہ اس خاوند کا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو کسی بھی باہر کے بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو اپنی ماں کا، تو اپنے باپ کا نہیں ہے، حرامی کہنا اس بچے کو
یہ گناہ کی بات ہے۔ اگر اسلام کی حکومت ہو تو اسلام پھر اسلامی حکومت ایسا کہنے والے کو کوڑے مارے گی کہ تم کس وجہ سے اس کے اوپر زنا کا الزام لگا رہے ہو۔ مسئلہ، حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 برس ہوتی ہے، یعنی کم سے کم 6 مہینے بچہ پیٹ میں رہتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے۔ 6 مہینے سے پہلے صحیح و سالم بچہ پیدا نہیں ہوتا اور زیادہ سے زیادہ 2 برس پیٹ میں رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ پیٹ میں نہیں رہ سکتا۔ یہ ہمیں احادیث سے پتہ لگتا ہے۔ مسئلہ، شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب تک ہو سکے تب تک بچے کو ہم حرامی نہ کہیں گے، ہاں جب بالکل مجبوری ہو جائے تب حرامی ہونے کا حکم لگائیں گے اور عورت کو گناہ گار ٹھہرائیں گے۔ مسئلہ، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی، یعنی وہ والی طلاق کہ جس میں نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا، عدت گزرنے کے بعد ٹوٹتا ہے۔ پھر 2 سال سے کم میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو بچہ اسی شوہر کا ہوگا، یعنی سابقہ شوہر کا ہی کہلائے گا، اس بچے کو حرامی کہہ دینا درست نہیں۔ اور اگر 2 سال سے ایک دن بھی کم بھی ہو، ایک دن بھی کم ہو، تب بھی یہی حکم ہے۔ ایسا سمجھیں گے کہ طلاق سے پہلے ہی حمل ٹھہرا تھا اور 2 برس تک بچہ پیٹ میں رہا ہے، اب بچہ پیدا ہونے کے بعد عدت ختم ہوئی ہے اور نکاح سے اب الگ ہوگی۔ ہاں اگر وہ عورت اس بچے کی پیدائش سے پہلے اقرار کر چکی ہو کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے تو پھر تو مجبوری ہے کہ ہم پھر دوبارہ سے بچہ اس کے سر نہیں تو اس کے خامن کے سر نہیں لگائیں گے، ورنہ ہم بچے کو حرامی نہیں کہہ سکتے۔ تو اب یہ مجبوری ہے، اب بچہ حرامی ہے، الا یہ کہ اقرار سے 6 مہینے کے اندر اندر بچہ پیدا ہوا ہو، کیونکہ اس وقت معلوم ہوا کہ اقرار ہی غلط تھا۔ ہاں 6 مہینے سے کم میں پھر دوبارہ بچہ پیدا ہو گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو اقرار کر رہی ہے یہ بھی غلط کر رہی ہے۔ بلکہ جس عورت کو طلاق رجعی ملی ہو اس کے ہاں اگر 2 برس کے بعد بچہ پیدا ہوا اور ابھی تک عورت نے اپنی عدت ختم ہونے کا اقرار نہیں کیا، تب بھی وہ بچہ اسی شوہر ہی کا ہے، چاہے جتنے سال بعد ہوا ہو۔ اور ایسا سمجھیں گے کہ طلاق دے دینے کے بعد عدت میں صحبت کی تھی، یعنی رجوع کر لیا تھا، اس لیے وہ عورت اب بچہ پیدا ہونے کے بعد اسی کی بیوی ہے اور دونوں کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ ہاں اگر اس مرد کا بچہ نہ ہو تو وہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ میرا نہیں ہے، اور جب انکار کرے گا تو پھر لعان کا حکم لگے گا۔ مسئلہ، اگر طلاق بائن دے دی تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 2 برس کے اندر اندر پیدا ہو، عورت نے عورت کو خاوند نے عورت کو طلاق بائن دی تھی، طلاق بائن کا مطلب یہ کہ جس میں اس کا نکاح فوراً ٹوٹ گیا تھا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر 2 برس کے اندر اندر بچہ پیدا ہوا تب تو اسی شوہر کا ہوگا، بشرطے کہ عورت نے عدت گزر جانے کا اقرار نہ کیا ہو، اور اگر 2 برس کے بعد ہو تو پھر وہ حرامی ہے۔ ہاں اگر 2 برس کے بعد پیدا ہونے پر بھی مرد دعویٰ کرے کہ یہ بچہ میرا ہے تو پھر حرامی نہ ہوگا، اور ایسے سمجھیں گے کہ عدت کے اندر غلط فہمی سے صحبت کر لی ہے، اس وجہ سے حمل ٹھہر گیا ہوگا۔ آپ ان سارے مسائل میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ممکنہ حد تک بچے کو حرامی ہونے سے بچا رہے ہیں، حلالی ہی کہہ رہے ہیں کہ حلال بچہ ہے، حرام یا زنا کا نہیں ہے۔ مسئلہ، اگر نابالغ لڑکی کو طلاق بائن مل گئی ہو، جو ابھی بالغ تو نہیں ہوئی لیکن بلوغت کے قریب قریب ہو گئی ہے، پھر طلاق کے بعد پورے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوا تو وہ حرامی ہے، اور اگر 9 مہینے سے کم میں پیدا ہوا تو پھر شوہر کا ہے۔ البتہ وہ لڑکی عدت کے اندر ہی، یعنی 3 مہینے سے پہلے اگر اقرار کر لے کہ مجھے حمل ہے تو پھر وہ بچہ حرامی نہیں ہو سکے گا، اور اس صورت میں 2 برس کے اندر اندر پیدا ہونے سے باپ کا طلاق ملی ہو تو 27 مہینے سے کم میں پیدا ہونے سے بھی باپ کا ہی کا کہلائے گا۔ مسئلہ، کسی جوان عورت کا شوہر مر گیا تو مرنے کے وقت سے اگر 2 برس کے اندر بچہ پیدا ہوا تو وہ حرامی نہیں ہو سکتا بلکہ شوہر کا بچہ ہے۔ ہاں اگر وہ عورت اپنی عدت ختم ہونے کا اقرار کر چکی ہے تو مجبوری ہے، اب حرامی کہنا پڑے گا۔ البتہ اگر اقرار سے 6 مہینے کے اندر اندر بچہ پیدا ہوا تو حرامی نہیں ہوگا، اور پھر اور عورت کا اقرار بھی جھوٹا قرار پائے گا، اور اگر 2 برس کے بعد پیدا ہو تب بھی حرامی ہے۔ مسئلہ، نکاح کے بعد 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو وہ حرامی شمار ہوگا، اور پورے 6 مہینے یا اس سے زیادہ مدت میں ہوا تو شوہر کا شمار ہوگا، اس پر بھی شبہ کرنا گناہ ہے۔ البتہ اگر شوہر انکار کرے اور کہے کہ میرا نہیں ہے تو پھر ہم لعان کا حکم اور ضابطہ پڑھائیں کہ پھر لعان کا حکم لاگو ہوگا۔ اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا، یہیں پر ہی روک دیتے ہیں۔